سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد دوستو اور کو آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا اور یہ بات کی رہی تھی کہ انسان کی زندگی خاص کر کے مسلمان کی زندگی لائن پر آنے سے اس کے لیے رکاوٹ یقین ہوتی ہے اور وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بہت ہی کھول کر بہت اچھے طریقے سے بیان فرمایا اور ایسی کھلی آیتوں میں آیات کی بنا کھلی آیتوں کے اندر جہاں کوئی انسان یہ پوچھ ہی نہیں سکتا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کہاں قرآن پاک کو کھول کر دیکھے گا تو اس کے کھلے ہوئے الفاظ میں وہ چیز اس کے سامنے رکھی گئی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح زندگی کے اندر آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیو مرنے کے بعد کی فکر تو سب کو ہے. ایمان ہے اعتقاد ہے سب کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ پاک کے سامنے جواب دینا اور فکر ہے سب کو. کوئی کہتا بھی شخص کیوں نہ ہو مومن ہے مسلمان ہے اور فکر ضرور ہے اور اگر آج نہ کہیں تو جیسے جیسے دن گزر جائیں گے موت قریب آتی جائے گی. فکر تو ہر ایک کو ہوتی ہے. اسی لیے انسان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے موت کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے تو یہ فکر بھی اس کی بڑھ جاتی ہے. جب فکر ہے اسے وہ چلنا بھی چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کر لوں تھوڑی سی زندگی اللہ پاک سے کرنا مانگوں اللہ پاک نے جو یہ فرض کی ہے اس کو بجا رہا ہوں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا توبہ کرتے رہوں. یہ اس کا منشا اور خواہش بھی ہے ایک درجے کے اندر اس لیے کہ موت کی فکر ہے تو پھر یہ خواہش بھی ضرور ہے یعنی اس کو دل چاہتا بھی ہے اور کبھی کبھی جو ہے انگے کی طرح سوچتا ہے تو اس کی دل و دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ میں دین کے اوپر لگ جاؤں لیکن ایسا ہو نہیں رہا ایسا ہوتا نہیں. بہت سے انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بالکل دین پر آ ہی نہیں رہے ہیں اور ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جو آنا چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے بہت تو ارادہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور بہت ارادہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جو ہے اس کے اوپر آ سکتے اور بہت سے لوگ ارادہ کرنے کے بعد کام شروع کرتے ہیں جہاں ایک دو نماز پڑھی یا دو چار دن نماز پڑھی دو چار دن اللہ پاک کے کام کو ادا کی پھر فنش وہی رفتار جو ڈنگی جو پہلے. تو یہ ایک کوئی چیز ہے جو سب سے بڑی راستے میں رکاوٹ بہت بڑی ہے اور رکاوٹ ایسی ہے وہی رکاوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض انسانوں کو چونکہ اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہو تو یہ اس کو ارادہ تک نہیں کرنے دیتی ہے اور کبھی ارادہ کرتا ہے تو آنے نہیں دیتی ہے اور کبھی آتا ہے تھوڑا سا کام کر کے واپس اسی لائن پر اپنی اصلی لائن پر ہٹ جاتا ہے. جمتا نہیں ہے دین پر کم از کم دین کا ایک شعبہ جس کو کرنے گا نماز کو لیجیے فرض نماز کے ساتھ ادا کرنا اہتمام کے ساتھ ایک فرض دین کا اس کے اوپر بھی نہیں جم رہا ہے. قرآن کی نماز کا ارادہ کرتا ہے کبھی بالکل مکمل ایسا ارادہ کر لیتا ہے اس ہاتھ سے میں 5 وقت ایک مثال دے رہا ہوں نمازی کوئی مثال نہیں لیکن ایک قریضہ ہے پوری یہ سامنے ہے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا 2-4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ پڑھ پھر ختم ہو گئی وہی بات. یہ قرآن
قرآن پاک نے بتایا ایک چیز ہے اس کے درمیان میں رکاوٹ ہے، جب تک اس کو ہٹاؤ گے نہیں، وہ رکاوٹ کو ہٹاؤ گے نہیں، تب تک یہ چیز یا دین کی بات سننے کے لیے ایسی کچھ چیزیں ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی چیز جس کو قرآن پاک نے کئی آیتوں میں ایک جگہ پر کئی جگہ پر کھول کر نبیوں کو دعوت دینے سے پہلے اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ دیکھو یہ رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے، اور پھر نبیوں کے ذریعے ساری امت کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رکاوٹ جب تک ہٹاؤ گے نہیں تب تک دل کے ساتھ دین کے اوپر جھمنا ناممکن سا ہو جائے گا، مشکل نہیں ناممکن سا ہو جائے گا۔ آپ حضرات بہت عقل مند ہیں، اللہ پاک نے عقل دی ہے، اتنی بات تو ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی چیز اور کسی چیز کے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے، جب تک اس رکاوٹ کو دور نہ کر دیا جائے گا وہ چیز آپس میں ملے گی نہیں۔ تو دین کے درمیان میں اللہ کی اطاعت کے درمیان میں وہ چیز رکاوٹ ہے، وہ ہٹتی نہیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ ہے حرام کھانا اور حلال کھانا۔ جب تک انسان کے پیٹ کے اندر حلال کھانا نہیں پڑے گا تب تک وہ دین کے اوپر آئے گا۔ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جو آدمی لگاتار حلال کھانا کھائے، بالکل کوئی حرام نہ کھائے، اس کا بھی چلہ ہے، جیسے اور چیزوں کا چلہ ہے، اس کا بھی چلہ ہے، اس چلے کو بھی سمجھو۔ ایک چلہ اگر آدمی حلال کھانا کھائے، حرام سے بالکل پرہیز کرے، فرمایا وہ دیکھ لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر کہ مسجد کی طرف، دین کی طرف، خدا کی طرف، آخرت کی طرف اس کا دل کھینچے گا، بے نمازی سے اس کا، بے نماز بننے سے اس کا دل رنجیدہ ہوگا اور گناہ کے کام سے وہ نفرت کرنے لگے گا۔ فرمایا آٹومیٹک دل کے اندر نور پیدا ہوگی، انوار حکمت روشنیاں پیدا ہوگی جس کے ذریعے سے وہ مسجد کی طرف کھینچے گا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز دوستو بہت اطمینان کے ساتھ سننا، یہ باتیں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے عمل کے لیے بھی، آپ کے عمل کے لیے بھی، اور کوئی ایسا بعض اور تقریر کے انداز کی میں نہیں، سوچنے کا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، میرے آقا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ فرمایا کیا دعا چاہتے ہو سعد؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کی، کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے یہ دعا کرانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میری بارگاہ الہی کے اندر میں ہاتھ اٹھاؤں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے، اللہ کے رسول میرے لیے ایسی دعا کر دیجیے۔ دعا کرانے گئے ایک صحابی، آپ میرے پاس دعا کرنا ہے، میرے ساتھ دعا کرنا، میرے کو ہاتھ دعا کر دو، جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، چلو تعلیم کیوں بولے سر حکماری نے کہا ایسا ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کہنے کا مستحق تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنا جلال دیا تھا کہ اگر وہ کہتے تھے کہ جاؤ سعد میں نے تمہارے لیے دعا کر دی، جاؤ تم کامیاب ہو، آپ مستحق تھے ایسا کہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے مولوی یا اور مولوی جو لوگوں کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں وہ طرز نہیں اختیار فرمایا کہ جاؤ دعا کر لی، یہ ہمارا وضو چھو، تمہارا کام بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کرانے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے، وہ دعا یہ کہ میں جو دعا کروں اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لے۔ فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تمہیں دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، اس کے لیے ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو تمہیں کرنا ہے، اگر وہ تم کر لو گے ہم تعالیٰ جل شانہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ فرمایا کیا عمل کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاتھ سے اٹھا کر جو چیز منہ میں جائے اس کو دیکھ لو کہ اس سے اللہ پاک راضی ہے یا ناراض ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اگر یہ حرام جا رہی ہے تو خدا کا رسول بھی تیرے لیے دعا کرے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی سعد، اور اگر تم نے حلال لقمہ کھا لیا تو میرے پاس دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا خود تیری دعا قبول کرے، خدا خود تیری دعا قبول کرے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یہ راستہ ہے قرآن پاک کی آیات سنو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں، الناس کے معنی سارے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین میں میں نے پیدا کی ہے، لیکن زمین میں سے جو چیز پیدا کرتا ہوں اور دنیا میں جو چیز رکھی ہے وہ ہر چیز کھانے کی نہیں ہے۔ سنڈاس کو تو پانی بہا کر کھو لینا ہے اور ادھر ادھر سے لگانا ہے کپڑے کے اوپر، کوئی آدمی یہ نہیں کہ جو چیز رکھی ہے وہ سب لگا لو،
تو اس انداز کوئی مل ہو سکتا ہے. تمام لوگوں کلوا مما فی الارض، روئے زمین میں جو چیز رکھی ہے اس میں سے صرف حلالا طیبا، حلال اور پاک روزی کو کھاؤ. اور فرمایا شیطان ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو بڑی اچھی اچھی کر کے لائے گا، اس لیے کہ شیطان کا دھندا یہی ہے، شیطان کا کام یہی ہے، وہ پورے کام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. فرمایا حرام روزی اور اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والے کھانے. شیطان تمہیں حلووں کی شکل میں، سویٹ کی شکل کے اندر، مکانوں کی شکل میں، سونے اور چاندی کی شکل کے اندر پیش کرے گا. فرمایا تو تم یاد رکھ لو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، ورنہ یار شیطان کے قدم بقدم چلو گے تو آخرت کے مقام کے اندر بھی شیطان کے قدم بقدم چلنا پڑے گا. یہاں قدم بقدم شیطان حرام کھانا کھلائے تو کیا آخرت میں شیطان کا قدم بقدم جہنم ہے، اس لیے کہ وہ بھی جہنم ہوگا اور اسی کے قدموں کے ساتھ ان کی تابعداری کرنے والوں کو بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا پڑے گا. اور جہنم کیا ہے؟ فرمایا وہ بئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو شیطان فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تم جانتے بھی ہو کہ یہ حرام کھانا کھلا کر وہ تم سے کیا کرنا چاہتا ہے. فرمایا جس بدن کے اندر، جس خون کے اندر حرام کھانا گرتا ہے اس کی ایک ہی خاصیت، ایک ہی دوسری نہیں. وہ کیا؟ فرمایا جو حرام کھانا کھائے گا اس کے جسم سے خدا کی نافرمانی وجود میں آئے گی. بے حرمی، بے شرمی، بے حیائی، نہ ماں کی حیا، نہ باپ کی شرم، نہ بڑوں کی شرم، نہ انسانوں کی شرم. اس لیے کہ فرمایا مثال دیکھ لو، ابھی آگے آیت میں آ رہا ہے تنزیل تمہارے سامنے، جس کو سور کہتے ہیں وہ تمہارے سامنے پاخانہ کھاتا ہے، اس کو کھانے والوں کو دیکھو کہ وہ دنیا کے اندر خنزیر سے بھی زیادہ بے حیا بن رہے ہیں. شیطان نے تصویر کی کہ اللہ سے ہٹانے کا ہے اور بے حیائی کرانے کی ہے، بالکل بے شرمی، بالکل بے حیائی، کچھ جانے نہیں. بازاروں کے اندر مسلمان کا لڑکا ہو کر، مسلمان ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہو کر، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے بیٹے جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، دوست اور بزرگ، کسی غیر قوم کی لڑکی یا اپنی ہی قوم کی لڑکی کو، لڑکی کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کے بغل میں اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے حرام غذا کھلائی ہے. اور سپر کا گوشت سویٹ کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل کے اندر تیرے پیٹ کے اندر چلا گیا. ہو ہی نہیں سکتا. جاؤ دنیا میں جا کر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا آدمی اگر نماز پڑھتے پڑھتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے اور روزے رکھ کر وہ بال کی طرح سوکھ جائے، فرمایا کبھی بھی اس کے اندر دین نہیں آیا، چاہے وہ ساری زندگی نماز پڑھ لے، ساری زندگی روزے رکھ لے. اس لیے کہ حرام کھانا جانے کے بعد اس کی کوئی بھی چیز اس کے سر سے لے کر ایک بارش میں نہیں پہنچ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جب بے حیا بنانا ہے تو شیطان نے یہ ترکیب بنائی، چلو حرام کھلاؤ. اور اس مرد مومن کو مسلمان ہوتے ہوئے شرم آنی چاہیے. میرے دوست اور بزرگوں، مرنا سبھی کو ہے، تمہیں مرنا ہے اور مجھے مرنا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. یہ تم اور میں جمع ہے، بات کر رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے میں اکیلا تم اکیلے. دوست اور بزرگوں ذرا اللہ کا خوف کرو. یہ بات کیسے زبان سے نکل رہی ہے کہ بھائی اب تو زمانہ ایسا ملک آیا، کیا حلال ڈھونڈے کیا حرام ڈھونڈے، کیا حلال ڈھونڈے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یہ حرام روزی کھلا کر شیطان تمہیں چلا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے سوء کی اور فحشاء کی، گناہ کرنے کی اور بے حیائی کی. قرآن پاک میں کھلم کھلا بے حیا بنتا ہے. اور پھر کیا سکھاتا ہے؟ حرام کھانا کھلا کر وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کی ذات کے اوپر وہ بات کرنے لگو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. یہی ہے نا مسئلہ حرام کو. اصحاب کہف والے 309 سال تک غار کے اندر ٹھہرے. بزرگان دین اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور 309 سال تک اللہ پاک نے ان کو نیند سے سلا دیا. 309 سال کہاں قرآن پاک وَلَبِثُوا
اور وہ لوگ سوئے اپنی غار کے اندر 309 سال. بس داؤ اور زیادہ کیا 9 9 کر لگے. یہ بیچارے 309 سال کے بعد بیدار ہوئے, تندرست اٹھے, ویسے ہی فوراً دیکھا بھوک لگی ہے, خوب بھوک لگی. تو کلے ہی اٹھتے آنکھ توڑتے ہوئے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. قال قائل كم لبثتم, ایک نے کہا ان میں سے کہ بھائی ہم کتنا ٹھہرے یہاں سے پتہ نہیں چلتا. تو دوسرے نے جواب دیا لبثنا یوما او بعض یوم, دین یا آزادی, 309 سال. تو پھر دوسرے جو باقی تھے وہ سب نے مل کر اللہ والے نے فیصلہ کر دیا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, ارے تمہارا اللہ ہی جاننے والا ہے تم کتنا ٹھہرے, اس کو چھوڑو, اللہ کی اطاعت کرو. چلو تو سب سے پہلے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو. تو کھانا تو ہے نہیں, جاؤ شادی جاؤ بازار میں جا کے کھانا خرید کر لائے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, مدینہ مانا شہر. کہا کہ تم میں سے ایک آدمی, آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو دیوارے ایسا جیب میں, پتہ نہیں جیب کدھر تھا, ادھر مولوی کا تو ادھر ہوتا ہے, تو ادھر جیب تھا یا کدھر, جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیوارے سکہ نکالا, پیسہ 309 سال پہلے کا روپیہ نکالا. مجھے کس ہو گئے تھے یا ان سے نکالا مفسرین نے کہ ضروریات زندگی کے لیے کچھ پیسوں کو اپنے پاس رکھنا فرمایا. یہ ذوق کے خلاف نہیں ہے, یہ اللہ کی محبت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ کرام کے جیبوں کے اندر بھی دے دو پیسے اور 309 سال کے بعد نکالتے ہیں. لیکن سوال یہ حلال طریقے سے, اسے وہ نہیں سمجھ لینا کہ چلو پیسہ تو صاحب گھر کے پاس بھی پیسہ تھا گھر میں, صاحب ہم حلال حرام سود سب لوگ کہیں قطعاً نہیں ہے. یہ صرف زندگی کا گزارا ہے, اور سمیٹ کر سارا زندگی کو تباہ کر رہے ہیں, نمازوں کو تباہ, سب برباد کر رہے ہیں. بڑی بیوقوفی ہے کہ آخرت کو برباد کیا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, اور دنیا جو فانی ہے اس کو آباد کیا. اس میں کون سی عقل ملتی ہے؟ پیسہ نکال. لیکن دیکھو ہم شہر میں سے یہاں اگر سو گئے ہیں, وہ سب کافر لوگ ہیں. مفسرین نے کہا جگہ جگہ کے اوپر وہاں خنزیروں کا گوشت بکتا تھا, اور مردار کا گوشت جو ہے وہاں بازار کے اندر چل رہا تھا. تو وہ دیکھ جو آدمی جا رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں باقی جو جگہ لگے تم جا کر یوں ہی اڑن سوڑن کھتولا خرید مت دینا ہے, یوں مت خرید دینا کہ جا کر چلو بدو بھرائی کی بولے بس حلال حرام جو ہوتا ہے. کسی دوست پر بزرگوں خبر سب کی آ رہی ہے, کسی ایک کی نہیں آ رہی ہے, سب کی آ رہی ہے, اس پر سارا مدار. تو کہا دیکھنا تم بازار میں جا رہے ہو خریدنے والے ہو. وہ اصحاب کہف والے اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں کہ فلینظر ایھا اسکا, کون سا کھانا پاک اور حلال ہے وہی دیتا لیتی آنا, لے کر آنا. فلیاتکم برزق, دیکھا جگہ جگہ تو قرآن پاک میں ایک جگہ کے اوپر سارے نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو نبوت کا کام تبھی چل سکتا ہے. فرمایا یا ایھا الرسل, پہلے تھا یا ایھا الناس, یا ایھا الرسل, ایک تمام نبیوں, رسول جمع ہے رسول کی, ایک نبی کو رسول اور بہت اور سب ہے جمع ہے تو رسول کہا. فرمایا اے رسولو کلوا من الطیبات, پاک چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور اچھے کام کرو. پاک چیز کھاؤ گے تو اچھا عمل ہوگا. اسی لیے قرآن پاک کے اندر بال حرام کرو گے جہنم کی آگ قرار دیا. مثلا باپ پر جائے یتیم بچہ ہے, یتیم بچے ہیں, اور دوسرے لوگ ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں. فرمایا کھانا کھائے, دال پلاؤ, گوشت, سموسا, برفی, کسٹرڈ, گھاس پلاؤ, نانا, یہ سارا جہنم کا انگارہ ہے. سن لو چوتھا پاک, ان الذین یاکلون اموال الیتامی, جو لوگ یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلم, نہ کیا کھا رہے ہیں, بلاؤ, یہ بچیا نہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں, اور یہ جہنم کی آگ کا بم ہے, ٹائمنگ بم ہے, ابھی پھوٹ نہیں
رہا ہے مرنے کے بعد بھوکے گا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا یہ جہنم کے اندر آگ پیٹنے سے نکلے گی سارے جسم کو جلائے گا. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں تفصیل سے نہیں بیان کر سکا اور میں کر سکتا ہوں ہر جمعہ کو ایسا ہو رہا ہے لیکن آپ بہت اصل مند ہو مجھ سے کئی درجہ اللہ پاک نے جو ہے آپ کو جو ہے لیاقتیں دیے اور حکمتیں دیے سب کچھ آپ جو ہے جانتے ہو ان چیزوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تک ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے حلال کھانے کا انتظام نہیں کریں گے بچی مولوی صاحب نہ پائے کھانوں کو نہیں بلائے تو مولوی صاحب مارو کوئی نہیں جو کھانا پڑے گا پھوک مار دے مولوی صاحب 10 من کھان میں پھوک مار دے اور تمہارے بچوں کو کرایا کرو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے مولوی صاحب کا کیا دادا بھی نہیں کر سکتا اللہ کا مقابلہ اللہ کرتا ہے حرام کھانوں کا انتظام حلال کھانوں کا انتظام نہیں کیا حرام سے بچایا نہیں میری عادت کے اللہ تعالیٰ فرماتے اسے گمراہ کروں گا اپنے سے دور کروں گا سب اس لیے میرا عزیز دوست بزرگوں ٹھنڈے دل سے سوچ کر ملازمت کرنے والا اپنی ملازمت پہ وچار کرے تجارت کرنے والے اپنی تجارت پہ وچار کرے یہاں صرف سوچ کے نہیں گرا کہاں کہاں حلال کمائی ہو رہی ہے کہاں کہاں حرام کمائی ہو رہی ہے کہاں کہاں چوریاں ہو رہی ہے کہاں کہاں رشوت ہو رہی ہے سب ایسے نہیں کہ آپ مسائل نہیں جانتے الحمدللہ ان سے بھرپور ہے لیکن سوال نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے